جو آپ کے دل میں خیال آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پختہ ارادہ کریں اور اس پہ مستقل مزاجی سے آپ لگ جائیں، ڈٹ جائیں۔ آپ سوچیں جس بندے نے 25,000 لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے، ان کا مطالعہ کیا، پھر اس کو تجزیہ کیا، اور اس نے اپنی زندگی کا گول ہی یہ بنا لیا کہ میں نے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرے بعد میری یہ اس ریسرچ کو پڑھتے ہوئے لوگ انتہا کی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کریں۔ جو اس کتاب کا مصنف ہے نا، نیپولین ہل، وہ یہ بات کہتا ہے کہ یار میرا اگر بس چلے نا تو یہ جو لغات ہیں نا، یہ جو زبانیں ہیں جتنی بھی، ان میں سے میں نا ناممکن لفظ کو مٹا دوں، ٹھیک ہے، ناممکن لفظ جو ہے وہ دنیا میں استعمال ہونا بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کے ذریعے امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی زبان سے نا ناممکن لفظ کو نکال دیں، کبھی بھی اس کو اپنی زبان سے ادا ہی نہ کریں۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہماری زندگی کے اوپر بہت گہرا نیگیٹو اثر چھوڑتا ہے۔ انسان کی سوچیں اس کا مقدر بن سکتی ہیں، اس کی قسمت بن سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ جو سوچنے والا ہے وہ ارادہ رکھتا ہو پختہ کہ وہ اپنی قسمت کو خود لکھنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو میں ایک مثال ایسے دوں گا کہ سوچے بغیر کوئی بھی کام آپ کریں وہ کبھی بھی آپ پرفیکٹ وے میں نہیں کر پائیں گے۔ جیسے ایک مثال ہے، میں ابھی آپ سے کہتا ہوں کہ چلیں ناران کا گان کی سیر کرنے چلتے ہیں، مری میں بہت زیادہ اس وقت برف باری ہو رہی ہے، تو ہم فوری چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی سوچے سمجھے بغیر ہم فوری سارے نکل چلتے ہیں۔ اب جب وہاں پہ جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل پیش آنے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا مسئلے مسائل آئیں گے؟ جی ہم نے تیاری کیسے کی ہے، ابھی ہم نے یہاں پہ گرم موسم ہے، یہ نارمل سردی ہے، تو اس کے مطابق ہم نے بھی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس گلوز نہیں ہیں، اس حساب سے ٹوپیاں وغیرہ نہیں ہیں، یا اپنے جسم پہ پہننے کے لیے پراپر صحیح طریقے سے کپڑے وغیرہ نہیں ہیں، ہمیں سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے، بہت شدت کی سردی ہے، تو لہٰذا اب ہم اپنے کو کور کرنے کے لیے کپڑے خرید لیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہاں سے پریپیئر ہو کے نہیں گئے، یہاں سے ہم ریڈی ہو کے نہیں گئے، تو ہمارے پاس وہاں پہ بجٹ کا بھی ایشو بن جائے، تو وہاں پہ اس طرح کے ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل بہت سارے ہیں جو وہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب اسی کے برعکس اگر ہم فرض کریں، ہم کہتے ہیں یار ہم نے جانا ہے، ہم مری چلیں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، وہاں بہت سردی ہے، تو لہٰذا ہم پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک ہفتے کا ٹائم لیتے ہیں اور اس کو پھر پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پلان کریں گے، اس میں ہر بندہ جو ہے اپنے لیے ساکس ایکسٹرا رکھے گا، اپنے لیے کپڑے ایکسٹرا رکھ لے گا، اپنے لیے پیسے ایکسٹرا رکھے گا، ہر چیز گاڑی وغیرہ کو ہر چیز کو دیکھے گا، ٹائر وغیرہ اس کے جو ہیں وہ اس کو دیکھ لے گا، ہر چیز کو وہ پراپر جو ہے نا وہ پورا ہفتہ سوچتا رہے گا، پلان کرتا رہے گا، اور ان کو آپس میں ڈسکس کر کے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں بنے گی اگر آپ پراپر سوچ سمجھ کے ایک پلان کے تحت پھر وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب یہ ایک چھوٹا سا ٹرپ تھا جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم پلان کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں، مگر جو ہماری زندگی ہے اس کو ہم کبھی بھی نہیں سوچتے، ٹھیک ہے، ہم کیے جا رہے ہوتے ہیں کیے جا رہے ہوتے ہیں مگر پراپر پلان کر کے نہیں کرتے۔ اور اس کی یہ بھی ہے کہ لا علمی بھی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی کو سوچیں کس طرح سے۔ بیسیکلی ہمارے پاس نا مواد بہت سارا ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ، کتابوں میں، اور بے شمار لوگوں نے اپنے طریقے سے جو ہے نا اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو جب بندہ انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے نا، آج کے دور میں انٹرنیٹ پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کو مواد ملنا شروع ہو جاتا ہے، موٹیویشنل ویڈیوز ملتی ہیں، آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ، ٹھیک ہے، تو اس میں اب آپ جب ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ہم بہت کچھ نا اپنی لائف میں سیکھ رہے ہیں، ہم اپنی لائف میں بہت کچھ جو ہے نا گین کر رہے ہیں، مگر آپ کو نا اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ کیوں نہیں نظر آ رہا ہوتا؟ کہ آپ کے پاس نا ایک میپ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کی جو ابتدا ہے کامیابیوں کی، یا کامیابیوں پہ جو جانے والا جو آپ کا راستہ ہے، سفر ہے، جو وہ آپ نے آغاز کہاں سے کرنا ہے یہ نہیں پتا ہوتا۔ اب جب آپ اتنی ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں، اتنی زیادہ موٹیویشن آپ کو ملتی ہے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میں نے اپنے اس سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے، تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سفر کے شروعات سے لے کر درمیان میں کیا کیا چیزیں آپ نے کرنی ہے، اور اینڈ تک آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو اس ایک کتاب میں تھنک اینڈ گرو رچ، ٹھیک ہے، اس میں اس نے ہر چیز کو شامل کیا ہے کہ جو آپ کی لائف میں آپ کو کامیابیوں پہ لے کے جائے گی۔ اب میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ بیسیکلی جو میں نے بات کی ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بے شمار ویڈیوز ملتی ہیں، وہ آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کو کہیں ان کو پراپر الائن کریں کہ آپ کامیابی کے راستے پہ چلیں، آپ مزید بکھرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آپ کے پاس میپ نہیں ہوتا کامیابیوں پہ چلنے کا، ٹھیک ہے، اور وہ کامیابی کو میپ میں نے کہا ہے آپ کو اس کتاب کا۔ اب میپ کی مثال ایسے ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں، جیسے آپ کے لیے فرض کریں کوئی بھی ایک شہر میں آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو میں میپ دے دوں، گوگل میپس، ٹھیک ہے، آپ کو میں کہتا ہوں کہ یار یہ آپ کے پاس میپ ہے اور یہ آپ جائیں فلاں لوکیشن پہ چلے جائیں، آپ بغیر کسی بندے کو پوچھے، بغیر کسی بندے سے کوئی اشارہ کر کے کہ بھی یار آپ مجھے یہ بتائیں راستہ کدھر، آپ خود بخود جو ہے اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے۔
ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ کو میپ کا فائدہ۔ اگر فرض کریں میں آپ کو کسی دوسرے شہر میں، فرض کریں پشاور میں چھوڑ دوں اور میپ آپ کو دے دوں میں لاہور کا، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس میپ تو ہے، اب آپ جب اس کو فالو کرتے جا رہے ہوں گے آپ کہیں یار یہ روڈز ڈفرینٹ ہیں، یہ میپ سے میں مدد نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میپ جو آپ کو غلط میپ جو دے دیا جاتا ہے وہ ہوتی ہیں آپ کی جو ادھر ادھر سے آپ کو انفارمیشن، جو ایکسٹرا انفارمیشن ملی ہوتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ علم بھی آپ کو بعض اوقات بکھیر دیتا ہے۔ کتاب جو ہے یہ تھنک اینڈ گرو رچ، اس میں انہوں نے ہر چیز کو اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ترتیب لگایا ہے کہ آپ اگر اس پہ پراپر مثلا عمل کرنا سٹارٹ کریں تو آپ کی جو لائف ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو، آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، آپ سوچیں کہ آپ کہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اس میں باقاعدہ اگزامپل دی ہیں کامیاب لوگوں کی، اور اس میں باقاعدہ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب ایک سمپل، بہت ساری کتابیں ملتی ہیں ہمیں مارکیٹ میں، اس نے 25,000 لوگوں کی زندگیوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا ہے، مطالعہ کرنے کے بعد اس نے باقاعدہ تجزیہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو بندہ دیکھیں نا، ہم اپنی زندگی کو جب گزارتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب جو ہے نا میں جلدی سے کتاب لکھوں، اب جلدی سے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے کامیابیاں کیسے حاصل کی ہیں۔ سوچیں کہ صرف ایک زندگی ہے، یا ہم نے کوئی چند ایک لوگوں سے ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار ہم کچھ لکھ دیں، ہم لوگوں کو بتا دیں، ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ آپ سوچیں جس بندے نے 25,000 لوگوں کی زندگیوں کو پڑھا ہے، ان کا مطالعہ کیا، پھر اس کو تجزیہ کیا، اور اس نے اپنی زندگی کا گول ہی یہ بنا لیا کہ میں نے لوگوں کو کامیاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، میرے بعد میری یہ اس ریسرچ کو پڑھتے ہوئے لوگ انتہا کی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کریں، تو اس بندے کے علم کا کیا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان 25,000 لوگوں کی جو کامیابیوں پہ وہ گئے ہیں اور جو ناکام ہوئے ہیں، ان ساری چیزوں کو اس نے اکٹھا کر کے نا پھر اس نے یہ 13 اصول لکھے، اور 13 اصول وہ ہیں کہ جو دانستہ نادانستہ طور پہ لوگ عمل کر کے ان کے اوپر، کہ لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، بعض اوقات لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب چاہے نہیں پڑھی مگر ان کی زندگی میں یہ اصول جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کامیاب لوگوں کے اصولوں میں سب سے پہلا جو ہے، اگر آپ انہی کامیاب لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے پہلا ہے کہ آپ کھل کے سوچیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کی حد نہیں ہے، کوئی آپ کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یار کیا کر رہے ہو، اتنا کیسے انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے دل میں خیال آتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ پختہ ارادہ کریں اور اس پہ مستقل مزاجی سے آپ لگ جائیں، ڈٹ جائیں۔ اپنی خواہش کی اتنی پرورش کرو کہ وہ جو آپ کی خواہش ہے وہ آپ کی قسمت بن جائے۔ جب آپ ڈیسائیڈ کر لینا کہ میں نے اس مقام پہ، اس منزل پہ پہنچنا ہے، تو پھر وہ آپ کی اس قدر جو ہے وہ خواہش عظیم ترین ہو جائے کہ وہ آپ کو راتوں کو نہ سونے نہ دے، آپ سے کہے کہ یار یہ حاصل کرو، یہ حاصل کرو۔ جب انسان کو یہ مقام مل جاتا ہے نا کہ جب اس کی سوچیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نکل رہی ہوتی ہیں اس کے اختیار سے، جو ہے اس کا دماغ جو ہے اس سے کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے یار کہیں نہ کہیں پہنچ جائیے، بس مجھے یہ چیز چاہیے اور یہ حاصل کر لے۔ اس کتاب میں واقعہ ہے وہ ہے آر یو ڈاربی کا، جو جس کو آثار ملتے ہیں جہاں پہ اگر کھدائی کی جائے سونے کی کان نکلے گی، تو وہ بندہ جو ہے وہ اور اس کے دوست وغیرہ ان سے قرض لیتا ہے اور مشینیں خریدتا ہے کہ بھی میں یہاں سے کھدائی کروں گا اور مجھے سونا ملے گا۔ وہ آ کے اس نے کھدائی کرنی شروع کرتا ہے، شروع میں نا اس کو سونا ملتا ہے اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ میرا جو ہے مقصد میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ جسے وہ اپنی لائف کو کہتا کہ میں نے اپنی لائف کو سکسیزفل بنا دیا۔ وہ مزید کھدائی کرتا رہتا ہے تو اس کو جو ہے نا اب آگے صرف مٹی مل رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو وہ آخر کار جو ہے نا وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے کہ یار اتنا ہی سونا تھا جتنا نکلنا تھا، میرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ تو مستقل مزاجی اس میں کمی تھی، تو لہٰذا اس نے وہیں پہ اس کو اسٹاپ کیا، اس نے کہا یار میں اب اس کو مزید نہیں کرنا چاہتا کنٹینیو، لہٰذا یہ جو مشینری ہے یہ میں بیچ دیتا ہوں۔ تو اس نے اس وقت کا جو کباڑیا تھا اس کو بلایا، اس کو کہا یار یہ میں مشینیں سیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے مشینوں کا سودا کیا اور کباڑیوں کو بیچ دی۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے اسپیشلائزڈ نالج کی، اس کے پاس نہیں تھا، کباڑی کے پاس بھی اسپیشلائزڈ نالج نہیں تھا، مگر اس نے کیا کیا، شہر گیا، جا کے اس نے اسپیشلائزڈ نالج والا جو بندہ تھا جو جانتا تھا کہ انجینئر جو ہے کوئی لے کے آیا، اور جا کے اس جگہ کا اس کو وزٹ کروایا، اس کو دکھایا، اس نے کہا یار، اس نے جب پراپر اچھے طریقے سے جب وزٹ کر لیا، اس نے کہتا ہے کہ بھائی اگر میں غلط نہیں ہوں نا تو بہت قریب ہے سونا، اس کی تھوڑی سی اور اگر کھدائی کی جائے تو یہاں سے سونا نکل سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر کھدائی کا عمل شروع کیا اور صرف 3 فٹ کھدائی کرنے کے بعد سونا نکلا ہے اور بے انتہا سونا تھا۔ تو جس کا جب وہ ڈاربی کو پتہ چلا تو اس کو بہت افسوس ہوا، اس
افسوس کے بعد اس نے جو اس سے لیسن سیکھا نا، سبق سیکھا بیسیکلی، وہ اس سونے کی کان سے کہیں زیادہ قیمتی تھا. اور وہ لیسن یہ تھا کہ کہیں کبھی بھی یہ نہ کہو کہ یار بس اب میں نہیں کر سکتا. بس لگے رہو لگے رہو لگے رہو، جتنی زیادہ دیر آپ اس میں لگے رہو گے اتنا ہی زیادہ آپ کامیابی کے قریب ترین چلے جاؤ گے. اور کامیابی، جب تک آپ کامیابی پہ نہیں پہنچ جاتے تب تک آپ ناکامی جو ہے نا ہر جگہ پہ آپ کو ملتی ہے، ہر جگہ پہ ناکامی ملتی ہے. آپ ناکامیوں کو روندتے چلے جاؤ گے نا تو آخر کار آپ کامیابی تک پہنچ ہی جاؤ گے. اس کی مثال نا آگے جا کے پھر دیتا ہے کامیابی کی. تو اس سے پہلے پھر ایک چھوٹی بچی کا واقعہ آتا ہے. وہ بھی یہی جو آر یو ڈاربی ہے نا اس کے سامنے ہی ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آر یو ڈاربی اپنے چچا کی چکی پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ جو آٹا چکی ہوتی ہے نا، یہ آر یو ڈاربی اپنے چچا کی چکی پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا دیکھتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے. تو کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے گوروں سے بات کر سکیں، ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں غلام تھے. تو بچی آ کے 50 سینٹ مانگتی ہے. وہ آ کے کہ مجھے، میری ماں کہہ رہی ہے مجھے 50 سینٹ چاہیے. وہ لڑکی جب چھوٹی سی بچی اتنے کانفیڈنس سے آ کے جب بات کرتی ہے نا کہ مجھے، میری ماما کہہ رہی ہے کہ مجھے 50 سینٹ چاہیے، تو وہ جو بندہ ہے نا وہ کہتا ہے جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ بڑے سخت لہجے میں کہتا ہے نکل جاؤ نہیں تو میں مار دوں گا. وہ کہتی ہے اچھا. وہ پھر وہیں پکڑی جاتی ہے. وہ بندہ جو ہے نا وہ آخر کا جب دیکھتا ہے کافی دیر بعد کہ یار یہ ابھی تک نہیں گئی، تو وہ کوئی نہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کے آتا ہے کہ اس کو میں سر میں ماروں اس کے. تو وہ جب آتا ہے نا جو غصے سے آ کے اس کو کہتا ہے میں نے تمہیں کہا چلی. جو وہ کہتی ہے کہ وہ چلا کے کہتی ہے، جب جیسے وہ چلا کے پھر دوبارہ سے کہتی ہے نا کہ مجھے 50 سینٹ چاہیے، اور 2 قدم باقاعدہ آگے بڑھتی ہے. وہ وہیں پہ جو ہے نا حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ بچی میں اتنی جرت، اتنی ہمت کیسے آئی ہے. تو جب کہ اس کو اگر میں مار بھی دوں نا، یہاں سے جان سے بھی مار دوں، تو اس کا کوئی کیس نہیں، کوئی چکر نہیں. تو وہ خیر وہیں پہ وہ اپنا ڈنڈا یا سوٹا جو بھی تھا اس کا وہ پھینکتا ہے اور اپنی جیب سے وہ 50 سینٹ نکالتا ہے اور جا اس لڑکی کو دے دیتا ہے. اور لڑکی لے کے جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے مڑ کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اور وہ ڈاربی جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ بندہ تھا جو سونے کی کان سے 3 فٹ پیچھے وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کو وہاں پہ وہ جو پہلے آدھا یہاں سے ملا اور آدھا یہاں سے ملا. ٹھیک ہے، کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو جگہ جگہ سے سمیٹتے ہیں اور ان کو پھر جا کے کچھ نہ کچھ بناتے ہیں. تو اس بندے نے آدھی بات وہاں سے پکڑی اور آدھی بات یہاں سے پکڑ کے اس کو ایک زندگی کا وہ مل گیا کہ بھائی اس طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے. اس نے اس بچی سے سیکھا. ٹھیک ہے، سونے کی کان سے وہ آئیڈیا لے کے آیا سمجھ لیں. اور وہ پھر دوبارہ وہ ٹاپ کے سیلرز میں جو ہے نا وہ جاتا ہے اور وہ بہت ٹھیک ٹھاک جو ہے لاکھوں کروڑوں ڈالر جو ہے وہ اس میں سے کماتا ہے. وہ ایک بات کہتا تھا، اس نے سیکھا نا اس میں کہ بچی سے سیکھا انشورنس کے اندر کہ یار یہ جس طرح بچی مان وہ بندہ اسے مار رہا ہے اور وہ نوکر ہے اور ریسزم بلیک ہے اور وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہے، اسٹیٹمنٹ اپنی لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی ریپیٹ کری جا رہی ہے. اس نے کہا میری انشورنس میں بھی ایسے ہوگا، 100 لوگ نہیں مانیں گے لیکن میں لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا تو لوگ اس طرح کنورٹ کرتے ہیں. پھر آر یو ڈاربی نے یہ بھی کہا تھا اس میں وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی جب میں نے اس بچی سے یہ سیکھا کہ جب مجھے کوئی کہہ دے نا کہ مجھے لائف انشورنس نہیں کروانی، مجھے انشورنس نہیں خریدنی، تو وہ کہتا ہے کہ میں تہیا کر لیتا کہ اس کو تو میں نے بیچنی. ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ وہ 90+ لوگ کہتا ہے کہ جو لوگ پہلے شروع میں یہی کہتے تھے کہ بھائی میں نے یہ نہیں خریدنی اور انہیں کو وہ بیچتا تھا. تو اس نے وہ بچی سے، چھوٹی سی بچی سے جو ہے نا یہ آئیڈیا لیا تھا کہ بھائی بزنس کیسے کیا جاتا ہے، اپنی سیلنگ کیسے کی جاتی ہے. ناکامی سے کامیابی، اس سوال کا جواب جو ہے اس کتاب کے 13 اصولوں میں شامل ہے. وہ جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں وہ آنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ کہاں کہاں پہ ناکامی والے جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں اور ان کو آپ نے ختم کر کے اپنے اندر سے اور کامیابی کی طرف کس طرح سے آنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ ناکامی سے کامیابی کی بات یہ کرتا ہے کہ بھائی جب آپ کو ناکامیاں مل رہی ہوتی ہیں نا تو یہ نہیں کہ وہ بیل بن کے ٹکر ماری جاؤ. آپ دیکھو کہ یہ ناکامی کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ناکامی کی وجہ دیکھو، پھر جب دوبارہ کوشش کرو نا تو اس وجہ کو سائڈ پہ کر کے پھر دوبارہ دیکھو کہ یہی میں نے چیز کو رپیٹ نہیں کرنا. اگر ایک مثال ہے آپ مسلسل مستقل مزاجی سے آپ وہی غلطی کو رپیٹ کیے جا رہے ہیں تو پھر آپ قسمت سے شکوہ نہ کریں، پھر آپ خود سے شکوہ کریں. تو پھر کہتا ہے دولت کیسے آتی ہے. کہتا ہے کہ دولت بیسیکلی جب آپ سوچتے ہیں پھر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر آپ جب کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو جب پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں نا، جب آپ دولت کمانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ یار ٹھیک ہے جب میں غریب تھا، جب میرے پاس اتنی وہ نہیں تھی تو پھر تب یہ کہاں تھے. ٹھیک ہے، اب وہ اس لیول پہ کھڑا ہو تو پھر جا کے اس کو ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ یار یہ جو کیفیت ہے نا یہ دولت والی، یہ صرف دماغ کی ایک تھاٹ ہے کہ جو ایک عام انسان میں نہیں ہوتی اور جو
پراپر اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اس کے اندر اس کا سوچنے کا جو طریقہ کار ہے صرف دماغ کی حالت ہے، یہ دولت مندی کی. تھینک یو سو مچ.